الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وہ ہو رہا تھا تر شروع معاویہ کے نام پر وہ ہو رہا تھا تر شروع معاویہ کے نام پر بڑھا دی میں نے گفتگو معاویہ کے نام پر وہ ہو رہا تھا تر شروع معاویہ کے نام پر بڑھا دی میں نے گفتگو معاویہ کے نام پر وہ خود کو سنی کہہ رہا تھا سنیوں کے درمیاں وہ خود کو سنی کہہ رہا تھا سنیوں کے درمیاں بگڑ گیا وہ سیاہ رو معاویہ کے نام پر میرے انتہائی واجب الاحترام قابل عزت برادران اسلام اور میرے عزیز ہم مشن ساتھیوں، آج کا یہ عظیم الشان درس قرآن
صحابی رسول، کاتب وحی، محب اہل بیت، جرنیل اسلام، فاتح عرب و عجم، امام التدبیر و سیاست، شرم و حیا کا پیکر، ذہانت و فطانت کا پہاڑ، سنت رسول کا علم بردار، 64,65,000 مربع میل پر اسلامی نظام کے ساتھ حکومت کرنے والے امیر المؤمنین سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے عنوان سے معنون ہے۔ مقرر سامعین، جب سے تاریخ کا قلمدان متعصب لوگوں کے ہتھے چڑھا ہے، حقائق کو مسخ کر کے جتنی بے انصافی اور جتنی زیادتی اس عظیم المرتبت شخصیت سے برتی گئی ہے، شاید ہی اس سے پہلے کسی اور سے اتنی زیادتی اور بے انصافی برتی گئی ہو۔ اس لیے جہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، ان کی عظمت کو بیان کرنا ہماری عقیدت اور محبت کا مسئلہ ہے، وہیں پر انصاف سے، تاریخ سے انصاف کا تقاضا بھی ہے۔ محترم و مکرم سامعین گرام، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کے راجح قول کے مطابق بعثت نبوت سے 5 برس پہلے آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کا سلسلہ نسب تاریخ کی کتابوں میں کچھ اس طرح لکھا ہے کہ معاویہ بن ابو سفیان بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصا۔ اس سلسلہ نسب کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں جا کر ملتا ہے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی سیدہ رملہ یعنی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی ازواج مطہرات میں شامل تھیں۔ گرامی قدر سامعین، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دراز قد کے لحیم و شحیم قسم کے انسان تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ کتابی، آنکھیں موٹی، رنگ گہرا اور چہرے پر گھنی داڑھی تھی۔ بظاہر شان و شوکت، آپ کی چال ڈھال اور وضاحت میں بظاہر شان و شوکت جھلکتی تھی، مگر طبیعت اور مزاج میں حلم و بردباری، تواضع اور زہد اور چہرے سے ذہانت و فطانت جھلکتی تھی۔ میرے عزیز سامعین گرام، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بارہا مرتبہ آپ کو بشارتیں دی، آپ کی تعریف فرمائی اور آپ کے حق میں دعائیں فرمائی۔ چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے تاریخ اپنی کتاب تاریخ کبیر میں یہ روایت نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق کے بارے میں گواہی دیتے ہوئے اور آپ کے حق میں دعا کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا
وہدی بھی، یا اللہ اس معاویہ کو ہدایت یافتہ بنا اور ہدایت پہ پکا رہنے والا بنا، اور یا اللہ اس معاویہ کے ذریعے سے آپ لوگوں کو ہدایت نصیب فرما۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ایک دعا نقل فرمائی ہے۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دعا دیتے ہوئے فرمایا، اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، کہ یا اللہ اس معاویہ کو کتاب یعنی قرآن کا علم عطا فرما اور حساب کا علم عطا فرما، اور یا اللہ اس معاویہ کو قیامت والے دن آگ کے عذاب سے نجات عطا فرما۔ اور بھی اس کے علاوہ بہت ساری احادیث میں جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بشارتیں اور فضیلتیں منقول ہے۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل امین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے آپ کو بھی سلام پیش کیا ہے اور حضرت معاویہ پر بھی سلام پیش کیا ہے، کیونکہ حضرت معاویہ امین اللہ علی وحیہ ونعم الامین، کہ حضرت معاویہ اللہ کی وحی پر امانت اختیار کرنے والے ہیں۔ یعنی کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کاتب وحی تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایسے صحابی کو کاتب وحی نہیں بنایا کرتے تھے، بلکہ جس پر مکمل اعتماد اور بھروسہ ہوا کرتا تھا اسی کو کاتب وحی بناتے تھے۔ اور اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت معاویہ پر اپنا سلام بھیجا ہے، کیونکہ وہ کاتب وحی تھے اور کتابت پر امانت داری اختیار کرتے تھے۔ پوری امانت داری کے ساتھ کاتب وحی کا فرض سر انجام دیتے تھے، اور فرمایا کہ وَنِعْمَ الْأَمِينَ، وہ بہت اچھا امانت دار ہے۔ گرامی قدر سامعین، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، بلکہ اجلہ صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور حدیث کی بات چل رہی تھی تو میں یہاں پر یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ وہ حدیث تو سب نے سنی ہوگی، اپنے خطباء اور مقررین حضرات اپنے خطبوں میں اس حدیث کو بھی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی رملہ کے گھر پر آرام فرما رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے اور آپ کا چہرہ خوشی سے تلملا رہا تھا۔ حضرت بی بی ام حرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ اسی طرح ہنستے مسکراتے چہرے والا بنائے رکھے، مجھے بھی بتائیے کہ آپ نے خواب میں کیا دیکھا کہ آپ کے چہرے سے اتنی خوشی ظاہر ہو رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا، اللہ رب العزت نے مجھے خواب میں دکھایا کہ میری امت کے کچھ لوگ بحری بیڑے پر جا کر جہاد کرتے ہیں۔ یہ پہلا بیڑی بیڑا ہے جو کفار سے اور مشرکین سے جہاد کرنے کے لیے نکلتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی شان ایسی ہے کہ وہ اپنی کشتیوں پر اس طرح بیٹھے ہوں گے جس طرح بادشاہ اپنے تختوں پر بیٹھا ہوگا، اور ثواب کے حساب سے ان کا ثواب اتنا ہوگا جتنا اصحاب بدر کا ثواب تھا۔ یعنی جو اسلام کی پہلی جنگ تھی، جنگ بدر، اس جنگ بدر میں جو 313 صحابہ شریک ہوئے تھے جہاد میں، ایک ایک صحابی کی جو فضیلت، جو مقام اور جو اجر و ثواب اللہ کی بارگاہ میں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بحری بیڑے پر جا کر جہاد کرنے والے ہر مجاہد کا، ہر سپاہی کا، ہر صحابی کا وہی درجہ اور وہی مقام ہوگا جو بدر کے صحابی کا تھا۔ اور تاریخ گواہ ہے، اگرچہ تاریخ کو بہت زیادہ مسخ کیا گیا،
مسخ کرنے والوں نے بہت مسخ کیا اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی اور بے انصافی کی گئی، لیکن آج بھی تاریخ میں یہ بات موجود ہے، تاریخ کے اوراق گواہ ہے کہ وہ پہلا بحری بیڑا جو گیا تھا جہاد کرنے کے لیے، اس کی قیادت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کی تھی۔ اسی لیے محدثین کرام فرماتے ہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ چاہے صحابی ایک دن کا ہو یا ایک گھنٹے کا ہو، ہمارا ایمان ہے کہ وہ جنتی ہے، سارے کے سارے صحابی جنتی ہیں، لیکن کچھ وہ خوش نصیب صحابی تھے جو معین جنتی تھے، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جنت کی بشارت دی تھی۔ انہی معین جنتی صحابیوں میں سے ایک صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ اس حدیث کی وجہ سے اور اس بشارت کی وجہ سے یقیناً حضرت امیر معاویہ معین جنتی کا جو ہے وہ سرٹیفکیٹ انہوں نے حاصل کر لیا۔ اور اسی پر بس نہیں میرے عزیز سامعین کرام، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ جنہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے لے کر اپنے خلیفہ بننے تک 20 سال مسلسل دور خلافت راشدہ میں انہوں نے گورنری کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے برادر کبیر حضرت یزید بن ابو سفیان کا انتقال ہوا، جو شام کے گورنر تھے، تو ان کے انتقال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے بھائی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شام کا گورنر بنایا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ وہ زیادہ دیر تک کسی گورنر کو باقی نہیں رکھتے تھے، تھوڑے تھوڑے ٹائم کے بعد ان کو تبدیل کیا کرتے تھے۔ لیکن یہ وہ واحد شخصیت ہے جو ان کی پوری زندگی میں گورنر رہے، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں گورنر رہے، 20 سال گورنری اور 20 سال دور حکومت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی میں کی۔ میرے بھائی اور دوستو، ایک سلسلہ فتوحات کا بے شمار ان کی جو ہے تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ جب ان کو گورنر بنایا گیا شام کا، تو وہ وہاں پر اپنی سیاسی مدبرانہ سوچ کے ساتھ اور حکمت عملی کے ساتھ مسلسل جو ہے وہ قلعوں کے قلعے، جزیروں کے جزیرے اور شہروں کے شہر، ملکوں کے ملک فتح کرتے چلے گئے۔ ان کے دور خلافت میں آنے کے بعد اور گورنری میں آنے کے بعد اللہ رب العزت نے اسلام کو وہ عزت بخشی کہ آپ تصور کریں 64,65,000 مربع میل پر حکومت کرنے والے یہ صحابی رسول، آپ تصور نہیں کر سکتے، آدھی دنیا سے زیادہ یہ رقبہ بنتا ہے۔ ہمارا یہ پاکستان مشکل سے 1000 مربع میل ہوگا، ہمارا یہ پاکستان مشکل سے 1000 مربع میل پر مشتمل ہوگا۔ آپ تصور کریے 65,000 مربع میل تب بنے گا جب یہ 65 پاکستان ہوں گے، اور پھر 64 لاکھ الگ، 64,65,000 مربع میل پر حکومت کرنے والے جلیل القدر صحابی ہیں۔ اب یہ اختلاف اٹھتا ہے کہ بھئی حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان جنگ کیوں ہوئی تھی، اور یہاں پر میں یہ بات عرض کروں گا، وہی بات جو میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ جس کو جتنا موقع ملا انہوں نے حقائق کو مسخ کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بے قدری کی اور ان کے ساتھ بے انصافی کی۔ جس کے ذہن میں جو بات پہنچی اس نے اپنے ذہن کے مطابق، معاذ اللہ کسی نے حضرت امیر معاویہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مخالف سمجھا، اور کسی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ دار اسلام سے خارج تھے، نعوذ باللہ۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ بات بالکل مسلم ہے
کہ اگر دو صحابہ کرام کے درمیان آپس میں سیاسی اختلاف ہو جائے تو ان کا یہ سیاسی اختلاف بھی باعث رحمت ہوتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اختلاف کیا تھا؟ لوگ تو اس میں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن آج میں آپ کو بتاتا ہوں اختلاف کی اصل وجہ یہ تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو جو شہید کیا گیا تھا ان کے قصاص کے بارے میں اصل اختلاف تھا۔ حضرت امیر معاویہ اور حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کا مطالبہ یہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ پہلے حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص لیا جائے۔ جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں داخل ہوئے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مطالبہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں سے قصاص لیا جائے۔ یہ گنے چنے 800-900 لوگ ہیں، اگر ایک خلیفہ وقت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے کو قتل کرنے والے اس طرح دندناتے پھریں تو پھر اسلام کی عزت اور اسلام کی وقت باقی نہیں رہے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ پہلے ان کے قصاص کا بدلہ لیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ابھی میری حکومت مستحکم نہیں ہوئی، ابھی میری حکومت میں شرپسند لوگ موجود ہیں، ابھی اگر میں نے ان پر حملہ کیا تو مجھے خدشہ ہے کہ میری حکومت کو زیادہ نقصان پہنچے گا اور میرے جو ساتھی ہیں صحابہ وہ اس بات کو سمجھ نہیں سکیں گے، اس لیے ابھی آپ تھوڑا انتظار کریں، جب میری حکومت مستحکم ہو جائے گی تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ سب سے پہلے حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص لوں گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات منظور نہیں تھی اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خط بھی لکھا کہ اگر آپ مجبور ہیں اور آپ ان سے قصاص نہیں لے سکتے تو پھر آپ مجھے اجازت دیجئے، میں ان ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچاؤں گا۔ بس یہ وجہ تھی اختلاف کی، اور اس میں دو صحابہ کا آپس میں اختلاف ہو گیا، اور اس میں یہ عرض کروں گا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خطا پر تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حق پر تھے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو خطا تھی وہ اجتہادی خطا تھی، اور اجتہادی خطا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی مجتہد سے خطا ہوتی ہے، اگر کوئی مجتہد اپنے اجتہاد میں خطا پر پہنچتا ہے تو پھر بھی اللہ رب العزت اس کو ایک ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اگر مجتہد اپنے اجتہاد میں صحیح جگہ پر پہنچتا ہے تو اس کو دوہرا ثواب ملتا ہے، اور اگر وہ غلطی پر ہوتا ہے تو اسے ایک ثواب ملتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اس طرح کے پروپیگنڈے کر کے اور تاریخ کے حقائق کو مسخ کر کے صحابہ کرام کے ساتھ اور خاص طور پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس طرح کی زیادتیاں اور ناانصافیاں شروع سے چلتی آ رہی ہیں۔ بس میرے بھائی اور دوستو، میں اپنی تقریر کا اختتام ان اشعار پر کرنا چاہتا ہوں کہ شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و مناقب بیان کرنے کے لیے بڑے خوبصورت اشعار کہے۔ فرمایا کہ مسلم و ثبوت ہے فضیلت معاویہ، مسلم و ثبوت ہے فضیلت معاویہ، آیا ہے شمس کی طرح کرامت معاویہ، وہ جس سے روٹھ جائیں تو رسول اس سے روٹھ جائیں، وہ جس سے روٹھ جائیں تو رسول اس سے روٹھ جائیں،
نبی سے اس طرح کی ہیں قرابت معاویہ، ہر ایک عدو پہ لعنتیں خدا کی اور رسول کی، ہر ایک عدو پہ لعنتیں خدا کی اور رسول کی، گناہ بخشوائے گی شفاعت معاویہ، یہ گوہر حیات ہے یہ توشہ نجات ہے، دل فریدی کو ملی محبت معاویہ۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔